السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا تھا الف سے لے کر ح تک کے حروف کے مخارج۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پاک کلام کو خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنے کے لیے حروف کے مخارج کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کی انشاءاللہ ویڈیو کے اندر ہم خا سے آگے حروف کے مخارج کو سیکھیں گے، تو آپ توجہ سے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پہلا لفظ ہے آج کی کلاس کے اندر وہ ہے خا۔ خا، آپ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں۔ خا، خا۔ خا کا مخرج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے، جب ہمیں خا کا مخرج سمجھ آ جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل ہماری تلاوت کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں، خا جو لفظ ہے یہ گلے کے سب سے اوپر والے حصہ سے ادا کیا جاتا ہے، یہاں سے، ٹھیک ہے۔ خا کا مخرج ہے حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، یا پھر آپ آسان الفاظ میں اس طریقہ سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ گلے کا سب سے اوپر والا حصہ، یہاں سے پہلے تھوڑا سا محسوس کریں کہ آواز کہاں سے نکلے گی۔ اس طریقہ سے پڑھنا نہیں ہے، میں صرف آپ کو حروف کے مخرج یعنی خا کا مخرج اس کی پہچان کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خا، 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 ٹھیک ہے۔ خا، اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خا کا جو مخرج ہے وہ ہے گلے کا سب سے اوپر والا حصہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دال۔ دال، اب دال کا کیا مخرج ہے اس کو ہم اچھے طریقہ سے سمجھ لیتے ہیں، تاکہ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو دال لفظ آئے تو ہمیں فوراً سمجھ آ جائے کہ دال کو کیسے ادا کرنا ہے۔ زبان کی نوک جب ہم اوپر والے دو دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے، یہاں پر آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے تا ادا ہوگا۔ زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانتوں کی جڑوں کے اوپر رکھیں، پھر بولیں تا، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، تا، تا، تا۔ یاد رکھیں، تلاوت قرآن پاک کے دوران جب بھی ہم نے تا کو ادا کرنا ہے تو ہماری جو زبان ہے وہ اوپر والے دو دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگے گی، تو پھر آواز خوبصورت بھی لگے گی اور بغیر غلطی کے ساتھ یہ تا ادا بھی ہوگا۔ تا، ابھی توجہ کیجیے، خا کا جو مخرج ہے خا، گلے کا سب سے اوپر والا حصہ۔ دال کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے۔ تا، دال، ٹھیک ہے۔ جس طریقہ سے ہم نے پچھلی کلاس کے اندر تا کا مخرج سیکھا تھا، تا اور دال کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو خا کا مخرج بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور دال کا بھی۔ اب سیکھتے ہیں ذال۔ ذال، ذال کا کیا مخرج ہے؟
پہلے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. ذال، زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کے سرے کے ساتھ لگائیں گے ہلکا سا. زبان کی نوک کو اوپر والے دونوں دانتوں کے سرے کے ساتھ. ذال، ذال، ذال. یہاں پہ دیکھیے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے. یہ جو آپ کو تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں، زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے گی تو لفظ ادا ہوگا ذال، ذال. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے اس کو سمجھیے گا. را، را، را. را کا مخرج کیا ہے پہلے تو اس کو سمجھ لیں. را کو بالکل صحیح طریقہ سے ادا کرنے کے لیے را کے مخرج کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ جب ہم تلاوت کریں گے تو تلاوت کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ را کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور ہم نے را کو کیسے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ تصویر نظر آ رہی ہے. زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را ادا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، زبان کے کنارے کی پشت، یہ اوپر والے 3 دانتوں، سب سے اوپر والے جو 3 دانت ہیں ان کی جب زبان کی پشت اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی، اس طریقہ سے پڑھنا نہیں ہے، صرف میں مخرج کی پہچان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. را، 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 را. میرے ساتھ مل کر پڑھیں. را، را. چلیں توجہ کیجئے، خا کا جو لفظ ہے گلے کا سب سے اوپر والا حصہ خا. دال کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑوں کے ساتھ دال، دال. ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کے سرے کے اوپر ہلکا سا ذال، ذال. را، را. را کا مخرج زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. تصویر میں آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں. زبان کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے گی، یہ دیکھیں 3 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ. را، را. آگے زا، زا. زا کا مخرج کیا ہے؟ پہلے تو دونوں اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کو بند کریں اس طریقہ سے. ٹھیک ہے. پھر زبان کی نوک کے ساتھ ادا کریں زا، 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 زا. اور جو سین ہے، سین کا مخرج بھی وہی ہے جو زا کا مخرج ہے، یعنی ہم زبان دونوں دانتوں کو آپس میں ملائیں، پھر بولیں سین. سین جو ہے نا، یہ سٹی والا سبق ہے، سٹی والا سین. جب سین کو ادا کریں گے تو سٹی کی آواز بھی نکلے گی. یہ جو دانتوں کے خلیے ہیں ان کے اندر سے ہوا خارج ہوگی. سین، سین، سین. تصویر کے اوپر آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں. زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، زا بھی، سین بھی اور صاد بھی. صاد، صاد.
اب ہمارا جو سبق ہے زا اور سین، یہاں پہ دیکھیں، یہ اوپر والے دانت نیچے والے دانت آپس میں ملائیں گے، پھر زبان کی نوک کے ساتھ ان کو ادا کریں گے. زا 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 زا، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، زا. اسی طریقہ سے سین سین سین. چلیں توجہ کیجئے گا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خا کا جو مخرج ہے گلے کا سب سے اوپر والا حصہ خا. دال کا مخرج ہے دونوں زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کے جڑوں کے ساتھ. دال ذال کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کے سرے کے ساتھ لگے گی. ذال. را را اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ. را را. زا کا مخرج ہے زا، دونوں دانتوں کو بند کریں، زبان کی نوک کے ذریعے ادا کریں، زا زا. اسی طریقہ سے سین سین. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، آج کی کلاس کے لیے اتنا کافی ہے. اگلا سبق انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر سیکھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.